دوستوں، بھائی نورمل نظر جب مجھ پر پڑی تو میں مسکرا کر اشارہ کیا اور میں اٹھ کر ان کی چھت کی سائڈ پر چلا گیا۔ باجی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ان کے گھر والوں کی وجہ سے اب ایسی بات تو نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنی چھت پر بیٹھ گیا اور باجی بھی جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باجی کا چہرے کا رخ میری طرف ہی تھا۔ میں اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھنے کے بعد مجھے ایک رائے سوچی اور میں نے باجی کو ایک میسج لکھ کر بھیجا۔ باجی: ہاں جی، ایک بات مانو گی؟ میری باجی: کون سی بات؟ پہلے آپ ہاں بولو پھر بتاؤ۔ باجی: چلو تم کہہ رہے ہو تو مان لیتی ہوں۔ تم کیا یاد کرو گے؟ مجھے کس باجی سے پالنا پڑا تھا؟ اب بتاؤ کیا بات ہے، پلیز مجھے آپ کے گول گول دیکھنے ہیں۔ باجی: او تم پاگل تو نہیں ہو؟ سب سائڈ پر ہی بیٹھے ہیں اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں دکھاؤں گی؟ باجی: یہ تو ناانصافی ہوئی نا، میں نے بھی تو آپ کو اس دن دکھایا تھا۔ بس دوپٹہ اتار کر کھڑی ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے پلیز۔ باجی: چل بھاگ، کوئی نہیں دکھانے میں نے۔ باجی: پلیز، بڑے کمینے ہو، مروانا چاہتے ہو مجھے۔ آپ کو کون مار سکتا ہے؟ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، پر مجھے پتہ ہے۔ باجی: اتنی دور سے کیا آئے گا؟ اتنی ضد کر رہے ہو تو پاس آ کر دکھا دو نا۔ باجی: خوابوں میں ہی دیکھو گے اب؟ اچھا ٹھیک ہے، خوابوں میں ہی دیکھ لوں گا۔ ابھی دوپٹہ سائڈ پہ کرو نا پلیز۔ باجی: ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گے؟ یہ باجی ہر کسی کو نہیں ملتی جو ایسا کام کر دے، اور وہ بھی گھر والوں کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ میری پیاری باجی۔ باجی دوپٹہ نیچے پھینکنے کے بعد اوپر ہوئی اور پھر اچانک دوپٹہ اٹھایا اور میری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جب کبھی میرا موڈ ہوا تو اچھے سے دکھاؤں گی۔ تم نے بھی مجھے مارخ والی سٹوری سنائی تھی؟ ہاں، میں وہ رات کو سناؤں گا۔ لبنہ باجی: ٹھیک ہے، میں فارغ ہوگا تو میں میسج کرتی ہوں۔ لبنہ باجی سے بات کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ان سے باتیں ہی کرتا رہوں، مگر انہیں گھر کے کام کاج بھی کرنے تھے، اس لیے میں نے زور نہیں دیا۔ کچھ دیر ایسے چھت پر بیٹھا رہا۔ جب سکون ہو گیا تو نیچے آ گیا اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنے لگا۔ معروف خان ریحانہ سے تو بات ہوتی تھی، لیکن سائمہ کے پاس موبائل نہیں تھا، اس لیے اس سے بات نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل کیا سائمہ سے بات کرنے کو، تو میں نے ریحانہ کو میسج کیا: ریحانہ جی، میرے نخرے والے شوہر کیا ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا۔ ممانی کہاں ہے؟ ریحانہ: وہ تو تایا ابو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اور سائمہ کہاں ہے؟ یہ میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ اس سے بعد میں بتاؤں گا۔ ریحانہ: کوئی بات نہیں کرانی میں تمہاری اس سے، میں کوئی بھی، وہ میری کزن ہے، میں بات کر سکتا ہوں اس سے۔ ریحانہ: نہیں، تم میری ایک اور بہن کو ابھی سال ہو گئے، میں تو اچھا نا، میں پھنسا رہا ہوں، اگر باہر سے پھنس گئی تو۔ ریحانہ: تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا سب بہنوں کو پھنسانے کا؟ اچھا یار، فون کرنے لگا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ممانی آ جائے، پھر سائمہ کو ان کے سامنے بات کرنے میں مشکل ہوگی۔ ریحانہ: اوکے جناب، کال کریں، کراتی ہوں بات۔ ریحانہ کو جواب ملتے ہی میں نے کال ملا دی۔ کچھ دیر بعد مجھے آواز سنائی دی اور وہ ریحانہ کی ہی تھی۔ ہیلو میرے شہزادے، میں شہزادے کو ابھی رہنے دو اور سائمہ کو فون دو۔ اچھا دیتی ہوں، مجھ سے تو بات کر لو پہلے، تم سے روز بات کرتی ہوں۔ ریحانہ: فون پر تو نہیں نہ کرتے روز میں، اس میں کیا ہے، آگے سے فون پر کر لیا کریں گے، مسئلہ تمہیں ہوتا ہے مجھے نہیں۔ ریحانہ: میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ابھی بلاتی ہوں سائمہ کو۔ اس کے بعد ریحانہ نے سائمہ کو آواز دی اور اس کے آنے تک مجھ سے پکا والا وعدہ کر لیا، میں نے سائمہ کے ساتھ جو بھی بات کروں گا ایک لفظ بتاؤں گا۔ پھر اس نے فون: جی کزن بھائی، میں پیاری کزن کیسی ہو؟ تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تم تو بھول ہی گئی ہو مجھے۔ سائمہ بولی: میں ہوں آپ میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے اور آپ اب ہمارے گھر بھی نہیں آتے، میں اب روز اچھا نہ ہے نا سائمہ؟ کیوں جی، آپ کے ماموں کا گھر ہے، جب مرضی آ جاؤ، کسی کو کیا تکلیف ہے آپ کے آنے سے؟ میں: اچھا جی، تو کیا لینے آؤں وہاں؟
یہاں پہ جو چاہو گے وہ مل جائے گا، وہ مجھے چاہیے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں ملے گا۔ سیما کیا چاہیے آپ کو مانگ کر تو دیکھو، میں آپ کو اپنا بھی مانگ لینا ہے تو بندہ باہر سے ہی کیوں نہ لے سیما آپ بتاؤ تو ہمیں کیا پتہ چلے گا آپ کو کیا چاہیے، تمہیں سچی نہیں پتہ کیا چاہیے۔ میری سیما باتیں سیما کو کنفیوز کر رہی تھی اور اب اس کے جواب دینا مشکل ہو رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یا وہ کیا جواب دے۔ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، میں بتاؤں نا تمہیں سچ میں نہیں پتہ سیما؟ نہیں، مجھے ایسے پتہ کیسے چلے گا جب اب تک آپ نہیں بتاؤ گے۔